یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کاشی میں سگرا واقع ڈاکٹر سمپورنانند اسپورٹس اسٹیڈیم میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی موجودگی میں ورچوئلی 72 نیشنل والی بال چیمپئن شپ کا افتتاح کیا۔ اس چیمپئن شپ میں پورے ملک سے 58 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جس میں 30 ٹیم مرد زمرے سے جبکہ 28 ٹیم خواتین زمرے سے حصہ لے رہی ہیں۔ پروگرام میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ اتر پردیش والی بال فیڈریشن کے صدر اور ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک بھی موجود ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ اپنے پارلیمانی حلقے بنارس میں نیشنل والی بال ٹورنامنٹ کا افتتاح کر کے بے حد خوش ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ سبھی اپنی سخت محنت کی بدولت یہاں پہنچے ہیں۔ پورے ملک سے آئے کھلاڑی ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اسپورٹس کا بجٹ کافی بڑھا دیا ہے۔ آج ملک ریفارم ایکسپریس پر سوار ہے، اس میں اسپورٹس بھی شامل ہیں۔ کھیلو بھارت پالیسی 2025 سے کھیلوں میں شفافیت بڑھے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کھیلوں میں اچھا انفراسٹرکچر تیار کر رہے ہیں۔ کامن ویلتھ بھی ہندوستان میں ہونے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی سانسد کھیل مہوتسو کے تحت کاشی کے 3 لاکھ نوجوانوں نے حصہ لیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کاشی بڑے پروگراموں کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ویسے مجھے بتایا گیا ہے کہ دیش کے 28 راجیوں کی ٹیمیں یہاں جٹی ہیں، یعنی آپ سب ایک بھارت شریشٹھ بھارت کی بہت سندر تصویر بھی پرستوت کر رہے ہیں۔ دریاسنا وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ گزشتہ 11 سالوں کے اندر ملک نے ایک نئی کھیل ثقافت کو پنپتے ہوئے دیکھا ہے۔ جناب یوگی نے کہا کہ 11 سالوں کے اندر ہندوستان نے جدید انفراسٹرکچر کو بھی دیکھا اور یہ سب وزیر اعظم کی ترغیب سے ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھگوان بدھ کے ذریعے دکھائی گئی راہ اور دی گئی تعلیمات پوری انسانیت کے لیے ہے۔ ان کے پاک باقیات محض نوادرات نہیں بلکہ ملک کی وراثت کا ضروری حصہ ہیں۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دہلی کے رام پتھورا ثقافتی احاطے میں بھگوان بدھ سے متعلق پپرہوا باقیات کی عظیم بین الاقوامی نمائش کا افتتاح کرنے کے بعد منعقد ایک پروگرام کو خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھگوان بدھ کے یہ پاک باقیات ہندوستانی تہذیب کا ضروری حصہ ہیں۔ بھگوان بدھ کے پوتر ریلکس کو اپنے بیچ پا کر ہم سبھی دھنیہ ہے۔ ان کا بھارت سے باہر جانا اور لوٹ کر پھر بھارت آنا، یہ دونوں ہی پڑاؤ اپنے آپ میں بہت بڑا سبق ہے۔ سبق یہ ہے کہ غلامی صرف راجنیتک اور آرتھک نہیں ہوتی، غلامی ہماری وراثت کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ 1898 میں کھوجے گئے پپرہوا باقیات کا شروعاتی بودھ مذہب کے آثار قدیمہ مطالعے میں خصوصی مقام ہے۔ آثار قدیمہ کے ثبوت پپرہوا کو قدیم کپل وستو سے جوڑتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کل 2 روزہ دورے پر بنارس پہنچے۔ وہاں انہوں نے سرکٹ ہاؤس میں افسران کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس دوران وزیر اعلیٰ نے ترقیاتی کاموں کی پیش رفت اور نظم و نسق کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسران سے کہا کہ سڑک تعمیر کے کاموں میں تیزی لائی جائے، اس سے متعلق عدلیہ میں التوا معاملوں کی مناسب پیروی کر جلد ہی تصفیہ یقینی کیا جائے۔ جناب یوگی نے لوگوں کے لیے ہر حال میں صاف پانی کی فراہمی یقین کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کل دیر رات بنارس کے ایک رین بسیرے کا معائنہ بھی کیا۔ اس دوران انہوں نے لوگوں کو کمبل اور کھانے کے پیکٹ تقسیم کیے۔ رام مندر تعمیر کمیٹی کے صدر نرپیندر مشرا نے کہا ہے کہ رام مندر کی حفاظت پوری طرح ناقابل تسخیر ہوگی۔ جناب نرپیندر مشرا ایودھیا پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ مندر احاطے کے چاروں طرف بنائی جا رہی تقریباً 4 کلومیٹر لمبی باؤنڈری وال کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے۔ حفاظتی مد نظر سے اس باؤنڈری وال میں جدید آلات لگائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رام مندر کی حفاظت کے لیے ایسے کئی انتظامات کیے جا رہے ہیں جنہیں پوری طرح پوشیدہ رکھا جا رہا ہے۔ پریاگ راج میں سنگم کے کنارے کل پوش پورنیما کے اسنان کے ساتھ 44 دنوں تک چلنے والے ماگھ میلے کا افتتاح ہو گیا۔ کل 22 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اسنان کیا ہے۔ یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے عقیدت مندوں اور ریاستی عوام کو پوش پورنیما کی مبارکباد پیش کی ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے میلہ حلقے میں حفاظت کے پختہ بندوبست کیے گئے ہیں۔ اور ریاست کے تقریباً سبھی اضلاع میں گھنے کہرے اور سرد لہر کا قہر جاری ہے، جبکہ چلتے عوامی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ کہرے کی وجہ سے ویزیبلٹی کم ہونے سے ٹرینیں تاخیر سے چل رہی ہیں، جبکہ ہوائی خدمات پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ ریاست کے دارالحکومت لکھنؤ میں بھی ٹھنڈ کا قہر جاری ہے، حالانکہ آج تھوڑی دھوپ کھلی ہے۔ امروہہ میں بھی گھنا کہرا چھایا ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 2 دنوں میں درجہ حرارت میں 3 سے 5 ڈگری تک کی گراوٹ درج کی جا سکتی ہے۔
इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।